لاہور کے ہال روڈ پر بھیک مانگتی یہ خاتون کون ہے، یہ جان کر ہر اہل دل لرز کر رہ جائے گا۔ پروردگار کس طرح فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، یہ دیکھ کر ہر اہل نظر کی روح کانپ جائے گی۔ زندگی کتنی بلندی سے اٹھا کر کس طرح پستی میں پٹکتی ہے، یہ سوچ کر ہر اہل ظرف کے ماتھے پر پسینہ آ جائے گا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اپنے وقت میں 4 اخبارات کی مالکن یوں سرراہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گی۔ آن لائن نیوز میں شائع ہونے والی ان کی تصویر سے ہمیں ان کے پس منظر کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن کئی دن کی محنت کے بعد، بھیک مانگنے کے ان کے وقت اور جگہ کے تعین کے بعد، ان سے مل کر کئی اور اہم راز بھی ہم پر کھلتے چلے گئے۔ جی فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا ہوں میں۔ اچھا، جی فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا، جی۔ اور کس اخبار ہم نے ان سے کہا کہ آپ ابھی کے ابھی بھیک مانگنا چھوڑیے، ہم آپ کو آپ کے گھر لے کر چلتے ہیں اور آپ کی مکمل ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ان کے لیے اجنبی تھے اور شاید وہ اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو ہم نے ان کے اس کرائے کے گھر کا پتہ ان سے حاصل کیا جو اہل محلہ نے انہیں لے کر دیا تھا، اور اگلے روز ان کے جاگنے کے وقت پر وہاں جا پہنچے۔ محلے والوں نے خیال رکھنے کی غرض سے ایک غریب رکشہ ڈرائیور اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اسی مکان میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اخبار تھا جس کے بارے میں کل آپ نے بتایا، اس کی کوئی کاپی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، کاپی نہیں ہے، وہ اس کے میں آپ کو تھوڑے سے لمحے دکھا سکتی ہوں۔ اچھا، آپ کا اخبار وہاں سے کراچی سے نکلتا تھا یا یہاں سے نکلتا تھا؟ کراچی، اسلام آباد اور نیو یارک۔ اچھا، لاہور سے نہیں نکلتا؟ ہاں، چلیے۔ یہ اس اخبار کا ایڈیٹوریل پیج ہے؟ جی ہاں۔ صرف پیسوں کا نہیں تھا، ہال روڈ کی رونق دیکھ کر کچھ دیر شاید ان کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ واپس کراچی آتے ہوئے ہمارا خیال تھا کہ وہ اب بھی ہال روڈ پر جاتی رہیں گی، لیکن ہمیں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی درخواست مان لی تھی۔ اب وہ اپنا وقت اپنے گھر پر گزارتی ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے آ گئی آپ؟ ٹھیک جی ٹھاک؟ ہاں، کوئی بالکل۔ مشکل تو نہیں ہوئی رستے میں آپ کو؟ نہیں۔ سب ٹھیک رہا؟ جی بالکل ٹھیک۔ کیا سوچ کے آئی ہیں آج آپ یہاں پہ؟ میں سوچ کے آئی ہوں کہ دیکھتی ہوں اللہ کس قدر مہربان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو مہربان ہے، بس کبھی کبھی امتحان لیتا ہے اپنے بندوں سے۔ کیسے کیسے امتحانوں سے گزری ہیں آپ؟ کیسی کیسی آزمائشیں آئی؟ بہت برے حالات سے گزری ہوں، ڈاکٹر صاحب کے سوتی رہی ہوں، اور وہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ مجھے دھکے مار کے باہر نکال دیتا، سڑک کے اوپر سوتی ننگے جب آپ نے شوہر سے قید کے بعد ملی ہاں، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ کون ہو؟ 4 سال کے بعد کون ہو تم؟ میں نے کہا یار جانو میں تیری شنی ہوں، تو کہتے یہ بڈھی مائی کیسے؟ اصل میں جو ان کو سزا ملی وہ سب اس کتاب کی وجہ سے تھی جو انہوں جی نے ہاں۔ لکھی، 14 سال کی اس کو ان کو سزا ہوئی، اور پھر ظاہر ہے۔ تو آپ وہ سوچتی ہیں ایک وہ وقت تھا جب ماشاءاللہ 4 اخبار آپ کے نام پہ ان کا وہ ڈیکلیریشن تھا؟ جی ہاں۔ ان کے نام پہ ڈیکلیریشنز تھے، جی ہاں۔ 6 اخبارات کے۔ جی ہاں، ایک مادام تھا، خواتین کا منتھلی تھا یہ، ہاں، ایک کڈز، کڈ لینڈ، اچھا وہ ہاں وہ بچوں کا تھا، منتھلی تھے، اور 4 ڈیلی تھے ہاں جن میں ایک انگریزی بھی تھا۔ ہاں، 2 انگریزی اور 2 اردو اردو، کے اخبار۔ ایک ہے سب کا اخبار، ایک ہے اپنا اخبار، ایک نیوز اینڈ نیوز، اور ایک ہے ہاٹ نیوز۔ واہ، وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ کے میاں آپ کے ساتھ تھے، اپنے اخبار تھے، وہ اپنا کیا شان تھی میری، 5 گاڑیاں، 5 گاڑیاں تھیں۔ ڈیفینس میں میرا بنگلہ تھی، درخشا ولا تھی، درخشاں میں یہاں پہ اپنا جی۔ بنگلہ ایڈریس تھا۔ بتا رہی ہیں درخشاں بلاسی، 5 گاڑیاں تھیں، بنگلہ تھا ڈیفینس میں۔ یہ جو آپ کے صوفے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے صوفے جب میں بیٹھتے تو اندر گھس جاتا تھا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاتھ مجھے روئے نہیں اب آپ۔
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عادل شیر بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. عادل بھائی اورنگی ٹاؤن سے. عادل بھائی کیا یہ بڑا عجیب و غریب میں ہے. یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں ابھی نا ٹی وی اسکرین پر آپ کا. جی جی. تو میری والدہ بھی نہیں ہے اور میری جو مسز ہے نا ان کی بھی والدہ محترمہ نہیں ہے. اچھا. اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میں اگر چاہوں ان کو اپنے ساتھ رکھنا, ان کی خدمت کرنا ارے والدہ کی طرح. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں اگر ان کو اپنے ساتھ رکھ لینا تو میں جی ہاں, آپ نے گھر پر ہی ان کی خدمت کرنا. میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ گل مل جائے گی, دادی کا پیار مل جائے گا, نانی کا پیار مل جائے گا ان کو. یعنی آپ کی والدہ نہیں ہے اور آپ ان کو اپنی ماں کی طرح رکھیں گے, اپنے گھر میں رکھیں گے. بالکل بالکل جناب, بالکل بالکل. بھائی اگر یہ ہو جائے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. میری والدہ بھی نہیں ہے اور میری مسز کی والدہ بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ. چونکہ اس وقت ہمیں جو ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ صرف مالی امور سے زیادہ یہ کہ اگر ہم کچھ سپورٹ کر بھی دیں اور یہ بھیک مانگنا چھوڑ بھی دیں تو خود کہہ رہی ہے کہ میں گھر پہ بیٹھ کے اکیلی کروں گی کیا. ہمیں گھریلو ماحول کی زیادہ ضرورت تھی جس کے بارے میں ہم پریشان تھے کہ وہ کہاں سے ملے گا. دیکھیں آپ کا ایک گھر پہلے کراچی میں تھا, یہ پھر اسلام آباد سے بھی آپ کا اخبار نکلتا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کا گھر تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس طرح سے آپ کا ایک گھر ہو گیا لاہور میں, ہاں. ایک گھر ہو گیا اب آپ کا کراچی میں. آپ کو لانے اور لے جانے کا انتظام ہم کرتے رہیں گے. یہاں بھی آپ کا پوتا ہوگا جب آپ کا دل کرے, اور وہاں پہ بھی آپ کے پوتے اور پوتیاں, ٹھیک ہے نا. یہ ڈیل ٹھیک ہے نا بھائی, یہ ڈیل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے. تو بس یہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں, ان کا تو سایہ انشاءاللہ سلامت رہے گا. وہ چونکہ ایک جرنلسٹ کا تعلق ہماری برادری کی ہیں تو وہ ہماری ہے بس, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو بس جانے کی, وہاں بیٹھنے کی, مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے انشاءاللہ. آپ جو رکشا چلاتے ہیں آپ کا اپنا ہے رکشا, کرائے کا ہے یا کیا ہے؟ رینٹ کا ہے, رینٹ کا رکشا چلاتے ہیں آپ, اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو اپنی ماں بنایا. ماں جیسی ہے, بالکل ماں ہماری ہے, یہ بھی ماں ہے. بھائی کون کہتا ہے کہ یہ معاشرہ بے حس لوگوں کا معاشرہ ہے؟ ہم سب اپنے اس ماں کے لیے اور ہمارے اس بھائی کے لیے جو کہ ہمارا آج کا ہیرو ہے, سب مل کر خراج تحسین پیش کریں ان کو کہ انہوں نے جس انداز سے ماشاءاللہ. یہ تالیاں آپ کے لیے بج رہی ہیں.